وما آمن معه إلا قليل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الاصول الثلاثہ لامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. اس کتاب کی مقدماتی جو کچھ اہم کلمات تھے بیان کر دیا گیا. بفضل اللہ تعالی آج انشاءاللہ اس کتاب کو آغاز کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے استقامت کی اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ اس کتاب کا آغاز اللہ رب العالمین کے پاک نام کے ساتھ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ سے شروع اقتدا کیوں کیا؟ ان کا 3 وجہ ہے. پہلے یہ کہ بسم اللہ اقتدا بکتاب اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی کتاب سے اقتدا کرنے کی وجہ سے کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتاب سے اقتدا کرتے ہوئے اور بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اللہ کے رسول کی حدیث پر اقتدا کرتے ہوئے شروع کیا ہے. اور حدیث ہے سندن کچھ کمزور ہے بعض علماء کے قول کے مطابق. کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر، اللہ رب العالمین کے نام اور حمد و ثنا کے بغیر شروع کیا جائے وہ کام دمبریدہ ہوگا. اس لحاظ سے امام رحمہ اللہ نے اس کتاب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. اور تیسرا وجہ یہ ہے سنت الصالحین، سلف صالحین جو ہے وہ بھی کوئی بھی کام کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ شروع کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب ایک پیغام بھیجا تھا اس ملکہ کی طرف تو اس میں یہی تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس طرح اللہ کے رسول جب بھی کہیں کوئی پیغام بھیجتے تھے تو شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ رب العالمین کا نام حمد و ثنا اس میں ضرور ذکر کرتے تھے. تو امام رحمہ اللہ نے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر کیا. بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے. الرحمن جو بڑا مہربان، رحمان جو ہے ذو الرحمت واسعہ، یہ وسع رحمت والا ذات ہے، اور یہ رحمان جو ہے غیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. رحیم ذو رحمت موصلہ، رحیم یعنی اپنے رحمت کو پہنچانے والا ہے، اپنے بندوں پر مخلوقات پر پہنچانے والا ہے، تو اس لیے رحیم صفت رب تعالی ہے. تو ہر ایک جار مجرور کے متعلق ایک محذوف ہوتے، تو یہاں متعلق فعل نکلتے ہیں. اصل جو عمل میں ہے وہ فعل ہے، متعلق فعل نکلتے ہیں. اس لیے جو متعلق نکالا جاتے ہے اس کو آخر میں نکالا جاتا ہے، شروع میں نہیں ہے. کیونکہ شروع میں ہم تبرک کے لیے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور تبرک یعنی اللہ رب العالمین کے اسم تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، تو آغاز میں لفظ اللہ سے شروع کرتے ہیں، اسم اللہ سے. اور مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ ابدأ اشرع آخر میں نکلتے ہیں تو متعلق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم رحمك اللہ انه يجب علينا تعلم 4 مسائل. امام رحمہ اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اعلم جان لو، اعلم رحمك اللہ یعنی 100% متوجہ ہو جاؤ، 100% یقینی طور پر اپنے سارے مصروفیات کو دور کر کے اپنے توجہ مبذول کرو علم کی طرف. اعلم جان لو، رحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے، انہ یقیناً یجب علینا واجب ہے ہم پر، تعلم جاننا سیکھنا پہچاننا، 4 مسائل 4 مسائل جان لو، تمہارے اوپر 4 مسائل کا سیکھنا ضروری ہے. ہمارے اوپر جو بھی متوجہ ہے
اعلم رحمک اللہ، مخاطب کو توجہ کرتے ہوئے، توجہ کو مبذول کرنے کے لیے اعلم کہا، یعنی غافل مت ہو جاؤ، 100% کیا کرو، متوجہ ہو جاؤ۔ اعلم علم سے ماخوذ ہے، اعلم علم سے ماخوذ ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو یعنی 100% یقینی طور پر پہچاننا، اسے کہتے ہیں علم۔ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو اس شکل و صورت میں جاننا، اس کو علم کہتے ہیں۔ کسی چیز کو اس کی شکل و صورت میں، اس کی حیات میں پہچاننا، اسے کہتے ہیں علم، یعنی جاننا، تعریف حاصل کرنا، جس کو درک کرنا، فہم حاصل کرنا، اس کے اصل و حقیقت کو، اصل و حقیقت اور حیات کو پہچاننا، اسے کہتے ہیں علم۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ علم کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو اس کی اصلی صورت میں، حقیقت و حیات میں، ما ولا ما وراء ما علیہا، مکمل طور پر کسی چیز کو پہچاننا، جاننا، اسے کہتے ہیں علم۔ اعلم جان لو 100%۔ علم یہ جہل کی ضد ہے، جہل ضد علم کیا ہے؟ جہل ہے۔ علم سے کو جاہل مت بنو، 100% متوجہ ہو جاؤ۔ اعلم جان لو، رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ جہل کسے کہتے ہیں؟ علم کے مقابلے میں ضد آتے ہیں، یعنی جہل آتے ہیں۔ جہل کسے کہتے ہیں؟ جہل کی 2 قسمیں، ایک جہل بسیط اور ایک جہل مرکب، طاغسط بسیط مرکب، اور ایک جہل مرکب۔ جہل بسیط کسے کہتے ہیں؟ عدم الادراک بالکلیہ، کسی چیز کو بالکل نہ جاننا، عدم الادراک بالکلیہ، کسی چیز کو بالکل نہ پہچاننا، اسے کہتے ہیں جہل بسیط۔ مثال کے طور پر رب العالمین کو بالکل نہیں جانتے، اللہ کون ہے، اللہ کو نہیں پہچانتے، یہ جہل بسیط میں ہے۔ رب العالمین کو، توحید الوہیت کو نہیں جانتے، توحید اسماء و صفات کو نہیں جانتے، یہ جہل بسیط ہے۔ دوسرا جہل مرکب کسے کہتے ہیں؟ ادراک الشیء علی وجہ یخالف ما هو علیہ، ادراک الشیء علی وجہ یخالف ما هو علیہ، ایک چیز کو الٹا سمجھنا، خلاصہ طور پر ایک چیز کو الٹا سمجھنا، یعنی ایک چیز کو غلط سمجھنا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کسی چیز کو، لیکن جو جانتے ہیں نا وہ آپ کا جاننا غلط ہے، غلط آپ نے جانا ہے، آپ کے علم کے مطابق آپ کی غلطی کو آپ نے اچھا ہی سمجھا ہے، اسے کہتے ہیں جہلی مرکب، کسی چیز کو الٹا جاننا۔ کسی کو کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس چیز کے بارے میں، لیکن وہ خلاف واقعیت ہے، خلاف واقعیت ہے، حقیقت میں جس چیز کے بارے میں آپ نے جانا ہے وہ الٹا جانا ہے، غلط جانا ہے، صحیح نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ اس لیے فارسی میں ایک شعر ہے، ہر آن کس کی ندانت کی ندانت در جہل مرکب ابد الدہر بمانت، یعنی اپنے نہ جاننے کو نہیں جانتے، ایک آدمی اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، نہ جاننے کو بھی نہیں جانتے، اسے کہتے ہیں جہل مرکب۔ یعنی اس دور کے اندر اپنی غلطی کو فہم سمجھنا، بدعتی متعصب جو ہے اپنے نہ جاننے کو علم سمجھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ کبھی بھی ہدایت نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اعلم، 100% علم حاصل کرو، متوجہ ہو جاؤ، توجہ کو علم کی طرف مبذول کرو، جہل مرکب اور جہل بسیط مت ہو جاؤ، ان دونوں سے الگ ہو جاؤ، بلکہ علم سیکھو، جہل سے دور ہو جاؤ۔ رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ دعائے ترحم ہے، ترحم ہے، دعائے ترحم ہے، عطفا و شفقتا، یعنی آپ کے لیے راستے، آپ کے راستے آسان ہو جائے، آپ کی علم سیکھنے کا راستہ آسان ہو جائے، آپ پر اللہ تعالیٰ کا رحمت ہو، یعنی یہ اشارہ ہے استاذ شفقت والا، مہربان والا، نرم لہجہ والا ہو، کہ جب علم سکھائے اپنے تلامیذ کو تو شفقت، مہربانی، نرم لہجہ والا اختیار کریں، یہ کیا ہے؟ استاد کی طرف اشارہ ہے۔ اعلم رحمک اللہ۔ اور یہ مصنف کا جو دعا ہے امام مستجاب الدعوات بھی ہے،
انشاءاللہ یہ دعا ہر اس کو قبول ہو، ہر اس کے حق میں قبول ہوگا جو اس علم کو حاصل کرے گا، جو اس کو تلاش کرے گا، جو اس کے پیچھے محنت کرے گا۔ انہو یقیناً یجب علینا، واجب ہے ہمارے اوپر، واجب ہے ہمارے اوپر۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ سلف متقدمین میں فرض واجب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہے۔ ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، ما یثاب فاعلہ ویعاقب تارکہ، جو عمل کرے گا اس کے لیے اجر و ثواب ہوگا، اور جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہو جائے گا اور اس کے لیے سزا بھی ہوگا۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ ما یثاب فاعلہ ولا یعاقب تارکہ، یعنی کسی چیز کو تم کرو، کسی چیز کو تم انجام دو یا کرو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں مستحب۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ ما یثاب تارکہ ویعاقب فاعلہ، حرام جو کرے گا، جس چیز جو کرے گا سزا دیا جائے گا، حد نافذ کیا جائے گا، حکم لگا جائے گا۔ ویعاقب تارکہ ما یثاب فاعلہ، اور جو نہیں کرے گا اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ ما یثاب تارکہ ولا یعاقب فاعلہ، مکروہ کہتے ہیں نہ کرے ثواب دیا جائے گا، جو کرے گا عذاب نہیں ہوگا۔ مکروہ کسے کہتے ہیں؟ نہیں کرو تو ثواب، جو کرے گا عذاب نہیں ہوگا، کرے گا ثواب، نہیں کرے گا آپ کو عذاب نہیں ہوگا۔ ما یثاب تارکہ ولا یعاقب فاعلہ۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ ما لا یثاب فاعلہ ولا یعاقب فاعلہ، مباح اسے کہتے ہیں کرو نہ کرو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ دوسرے الفاظ میں کرے تو ثواب نہیں، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مباح۔ تو یجب علینا تعلم 4 مسائل، واجب ہے ہمارے اوپر سیکھنا 4 مسائل۔ تعلم 4 مسائل یعنی مرد عورت سب پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ 4 مسائل کو سیکھے۔ وہ 4 مسائل کون سے ہیں؟ الاولا العلم، وہو، سب سے پہلے کیا ہے؟ علم ہے۔ علم کیا ہے؟ وہو معرفت اللہ ومعرفت نبیہ ومعرفت دین الاسلام۔ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے علم، اللہ رب العالمین کی معرفت، اور ومعرفت دین ہی، اس کی دین کی معرفت، ومعرفت النبی ہی، اس کی نبی کی معرفت، ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کی معرفت۔ معرفت اللہ، معرفت النبی، معرفت الدین اسلام۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم 3 چیزوں کا نام ہے۔ علم کا تعریف پیچھے ہم نے پڑھ لیا، ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما، کس چیز کو اس کی حقیقت، اس کی حیات، اس کی ماولا ما علیہا کو 100% جاننا، سمجھنا، علم رکھنا، حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں علم۔ تو سب سے پہلے معرفت اللہ، اللہ رب العالمین کی معرفت، ادراک الشیء۔ علم قرآن و سنت کے علاوہ جو علم ہے، نحو صرف ہے، یہ وہ علم نہیں ہے جو ماخوذ من قرآن و سنت ہو، یہ آلہ ہے، اس کو کہتے ہیں آلہ۔ اس کے ذریعے سے ہم اس علم کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، اچھی طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آلہ ہے ان علموں کو صحیح طرح سے سیکھنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ واجب و ضروری نہیں ہے، اس وقت واجب ضروری ہے کہ جب آپ قرآن و حدیث کو صحیح سمجھنے کے لیے ان کو پڑھنا آپ کو بہت پھر لازمی ہوگا۔ اس لیے ان التقلید لا ينفع بالعقائد عند اہل السنہ والجماعہ، تقلید جو ہے عقیدے میں فائدہ نہیں دے گا، یعنی تقلید، عقیدے کے بارے میں تقلید کرنا یہ فائدہ نہیں دے گا، یہ غلط ہے اور یہ بدعت ہے اہل سنت جماعہ کے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے وہ معرفت اللہ، اللہ رب العالمین کی معرفت، معرفت اللہ، اللہ رب العالمین کی معرفت کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے؟ اللہ رب العالمین کس سے پہچانیں گے؟ معرفت اللہ بالقلب، دل کے ساتھ، بالکلیہ، دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ صحیح ہے؟ صرف دعویٰ سے نہیں، زبان سے کہ میں اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، جانتا ہوں، نہیں، بلکہ دل کے ساتھ، ارادہ کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ کو جانے، یعنی
ثابت ہو بالقلب، ثبوت بالقلب التي تستلزم ما شرع الله به، معرفة الله تستلزم قبول، یعنی اللہ رب العالمین کی معرفت یہ آپ کو لازم کرے اللہ رب العالمین کے احکام کو مانے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کتاب کو بالقبول اس کو مانے، اس کے حکم کو نافذ کرے، اس کے احکام کو نافذ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے 3-4 چیزوں کا کام کرنا ہوگا۔ اس کے حکم کو نافذ کرنے، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، اس کو لوگوں کو نافذ کرنے، اس کے حق کو بیان کرنے، اور وہ اجتناب نواہی ہی اللہ تعالیٰ کے منع کردہ چیزوں سے اجتناب کرے، خود بھی کرے، دوسروں کو بھی منع کروائے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کو پہچاننا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تستلزم الاذعان والازدیاد، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا یہ کہ آپ اپنے سر کو اللہ کے سامنے خم کرو، آپ کے ایمان کو بڑھائے گا اللہ تعالیٰ کو پہچاننا۔ تستلزم تحکیم ما شرع اللہ فیہ، دوسرا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بھی نافذ کرنے لوگوں کے درمیان۔ اور دوسرا معرفت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومعرفت نبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی معرفت کس طرح پہچانیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معرفت تستلزم قبولہ النبی، اس کی معرفت یہ کہ ہم اس کی نبوت کو قبول کریں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کے رسول نے لے کر آیا اس کو تصدیق کرے، اس کو مانے، اس کی حکم کو نافذ کرے، اس کی بات کو مانے، اور جو اس نے لایا خبر دیا ہمیں ان سب کو ماننا ہوگا، چاہے ہمارے عقل کے خلاف ہو یا ہمارے عقل کے مطابق ہو۔ اس میں عقل کو اپنے گھوڑے کو دوڑانے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی معرفت کیا ہے؟ اس کی باتوں کو ماننے، اس کے اوامر کو عمل کرنے، اس کے حکم کو نافذ کرنے، اور اس کی نواہی سے اجتناب کرنے۔ تو یہ ہے اللہ کے رسول کی ہر باتوں کو تصدیق کرنا، ماننا ہے، چاہے خلاف عقل ہو یا عقل کے خلاف نہ ہو، ان سب کو ماننا ہوگا۔ ومعرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی عبادت کس طرح کرنے؟ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس طریقے پر، اس کی طریقے پر ہم اللہ کے رسول کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اور جو اس سے ہٹ کر کرے گا وہ اللہ کے رسول کو بھی نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچانا۔ ومعرفت دین الاسلام، دین اسلام کو پہچاننا۔ معرفت دین اسلام کیا ہے؟ اسلام کہتے ہیں الاستسلام سے، انقیاد سے کہتے ہیں، سر کو خم کرنا، سر کو تسلیم کرنا اللہ کے سامنے، اللہ کے دین کے سامنے، اپنے گھوڑے کو نہیں دوڑانا، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے، پورے اسلام پر۔ تو یہ ہے اسلام کو پہچانا۔ هو التعبد للہ بما شرع منذ ان انزل اللہ رسلہ، یعنی اسلام کو پہچاننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا جس وقت سے اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبیوں پر، رسولوں پر نازل کیا جو کتاب، اسی کے احکامات کے مطابق قیامت تک جو اسلام، جو رسول ہمیں کہہ رہے اسی کے مطابق چلنا ہوگا۔ صرف نماز روزہ رکھنا یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ تمام اعمال کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ دین اسلام ناسخ ہے، باقی سارے ادیان کو منسوخ کر دیا گیا، باقی سارے کفر ہے، مقبول نہیں ہے۔ جب دین اسلام آ گیا سب کو ختم کرنا ہے، باقی سارا دین باطل ہے، دین اسلام ناسخ ہے، یہ دین عالمین کے لیے ہے۔ اور یہ دین کیا ہے؟ تستلزم العمل والدعوة الیہ، دین اسلام لازم ہے کہ ہم اسلام لانے کے بعد عمل کریں اور دعوت اللہ کریں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اچھا، معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کو پہچاننا بالادلۃ، دلائل کے ساتھ۔ یہاں سے انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں دلائل کے ساتھ کون سے دلائل ہیں، دلائل سے امام صاحب ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کو پہچاننا، نبی کو پہچاننا، اس دین اسلام کو پہچاننا دلائل سے ثابت کرے گا، اپنے رائے سے، اپنے اجتہاد سے نہیں کرے گا، اور دلائل قرآن حدیث سے بیان کرے گا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے۔ باللہ توفیق۔